دسمبر کے اوائل کی بات ہے جب محکمہ اوقاف نے زبردستی میری تعیناتی شیخو پوری کے امیر محلے کی جامع مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے قریبی علاقے کے ایک کونسلر کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شومائی قسمت کے وہ کونسلر محکمہ اوقاف کے ایک بڑے افسر کا بھتیجا تھا۔ نتیجتاً میں لاہور شہر کے بدنام ترین علاقے میں تعینات ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو میں مسجد کا امام جا رہا تھا، مگر علاقے کا نام بدنام ہونا اپنی جگہ، جو سنتا تھا ہنستا تھا یا پھر اظہار افسوس کرتا تھا۔ محکمے کے ایک کلرک نے تو حد ہی کر دی۔ تنخواہ کا ایک معاملہ حل کرانے اس کے پاس گیا تو میری پوسٹنگ کا سن کے ایک آنکھ دبا کر بولا، قبلہ مولوی صاحب، آپ کی تو گویا 5 انگلیاں گھی میں اور سر کرائی میں۔ میں تو گویا زمین میں 6 فٹ نیچے گر گیا۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے، کسی بھی مسجد میں صحیح، اور میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے کون سے کوئی بچے ہیں کہ ان کے بگڑنے کا ڈر ہو۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا اور ہم نے سامان باندھنا شروع کیا۔ بچوں کا ذکر چھڑ ہی گیا تو یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے 22 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھنا مناسب سمجھا تھا۔ خیر اب تو شکوہ شکایت بھی چھوڑ چکے تھے۔ دونوں میاں بیوی جب کسی کا بچہ دیکھ کر دل دکھتا تھا تو میں یاد الہی میں دل لگا لیتا اور وہ بلی مانس کسی کونے خدرے میں منہ دے کر کچھ آنسو بہا لیتی۔ سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے۔ بادامی باغ اڈے پہ اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاش کی۔ ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر برقعے میں ملبوس عورت ساتھ دیکھ کر 40 روپے کے عوض لے جانے کی حامی بھری۔ تانگا چلا تو کوچوان نے میری ناقص معلومات میں اضافہ یہ کہہ کر کیا کہ میاں جی، جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں، ٹیبی گلی کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ میں ہم پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں، میلے کرتوں کے گلیز دامن سے ناک پہنچتے ننگے درنگے بچے، نالیوں میں کالا پانی اور کوڑوں کے ڈھیر پہ منڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزیوں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی کھڑکیوں سے آدھی باہر لٹکتی عورتیں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ پان سگریٹ اور پھولوں والوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھی۔ دکانیں تو بند تھی مگر ان کے پرانے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا کیا رکا مانو محلے والوں کی عید ہوگی۔ پتہ نہیں کن کن کونے خدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگی۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ ابے نیا مولوی ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا۔ کیا پتہ لگتا ہے بہن، مرد کا کیا اعتبار۔ ہاں ہاں صحیح کہتی ہیں، تو داڑھی والا مرد تو اور بھی خطرناک، عجیب طوفان بدتمیز تھا۔
مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفاء کے محلے میں کوئی طوائف ورد ہوئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو، جو مولوی صاحب کرتا دورہ آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ 25 سال سے اپنے فرائض منصبی نہایت محنت اور دیانتداری سے ادا کر رہا تھا۔ بھائی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کے۔ دبلا پتلا پکی عمر کا مرد، لمبی سفید داڑھی، صاف ستھرا سفید پاجامہ کرتا، کندھے پہ 4 خانے والا سرخ سفید انگوچھا، پیشانی پہ محراب کا کالا نشان، سر پہ سفید ٹوپی اور نیچی نگاہیں، سادہ اور نیک آدمی، اور منہ پہ شکایت کا ایک لفظ نہیں۔ برا آدمی تھا مگر کمال کا حوصلہ ہمت رکھتا تھا۔ سامان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ 10 دن لگ گئے۔ گھر کیا تھا؟ 2 کمروں کا کوارٹر تھا۔ مسجد سے متصل ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، ایک اس سے بھی چھوٹا غسل خانہ اور بیت الخلاء اور ایک ننا منا سا صحن۔ بہرحال ہم میاں بیوی کو بڑا گھر کس لیے چاہیے تھا؟ بہت تھا ہمارے لیے، بس ارد گرد کی عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریکی بہت تھی۔ دن 12 بجے بھی شام سا اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹایا، صفائی کرنے سے دیواریں چونا کرنے تک۔ تھوڑا خریدنے پہ پتہ چلا کہ یہاں آنے والے ہر ماہ مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا۔ بس تنخواہ کے نام پہ غریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد ہی میں سوتا تھا۔ یوں اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی تھی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔ ایک بات جب سے میں آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ ہی لیا، میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے ماہ مسجد کے ساتھ کیا ماجرا گزرا؟ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر ایک طرف لے گیا کہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے۔ میاں جی اب کیا بتاؤں آپ کو، جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ بھی، محلے میں بلا حسن کی کیا کمی ہے، بس دل آ گیا ایک لڑکی پہ۔ لڑکی کے دلدل بلا کہاں جانے دیتے تھے۔ سونے کی چڑیا کو پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھانے بجانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دمکایا، لیکن مولانا نہیں مانے۔ ایک رات لڑکی کو بھگا جانے کی کوشش کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں اس جہنم میں پھنس گئے۔ میں یہ سب سن کر سخت پریشان ہوا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی؟ بس چپ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن پڑھا دیں، باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں گے تو کوئی تنگ نہیں کرتا یہاں، بلکہ مسجد کا مام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی۔ انہیں شروع کے ایام میں ایک واقعہ ہوا۔ پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کے دروازہ کھولا اور پھر ایک کھانے کی ڈھکی تشتری لے کے اندر آ گیا۔ میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے۔ میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا۔ سوچا ہوگی کوئی اللہ کی بندی
اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے۔ بہرحال جب اگلے 2 دن بھی یہی معمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے احسان کیے جا رہا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کو آواز دے کے بلایا۔ پوچھا، میاں غلام شبیر، یہ نورا کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کر آئے۔ غلام شبیر کے تو اوسان خطا ہو گئے۔ یہ سن کر میاں جی، بی بی نہیں جا سکتی؟ جی۔ وہاں میں نے حیرانی سے مزید استفسار کیا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑ ہی توڑ دیا میرے سر پہ۔ میاں جی، اس کا پورا نام تو پتہ نہیں کیا ہے، مگر سب اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ پیشہ کرتی ہے جی پیشہ کرتی ہے، یعنی طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے رہے ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غلام شبیر کو کچھ شرمسار ہوا میرا غصہ دیکھ کر۔ تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی، یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقل چولہا جلانا پڑے گا، جو آپ کی تنخواہ میں ممکن نہیں۔ یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر، بھوکے مر جائیں گے مگر طوائف کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد سے نورا کنجری کے گھر سے کھانا کبھی نہ آیا۔ جس مسجد کا میں امام تھا، عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس ٹبی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں نام کیا ہے اس مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولا، میاں جی، اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا، پھر بھی کوئی تو نام ہوگا، سب مسجدوں کا ہوتا ہے۔ میں کچھ کھسیانہ ہو کے بولا، بس میاں جی، بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آتا ہے پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا ہے، آپ ہی کوئی اچھا سا رکھ دیں۔ وہ سر کھجاتا ہوا بولا، میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا نام رکھا جائے، کیا نام رکھا جائے مسجد کا؟ ہاں، موتی مسجد ٹھیک رہے گا، گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی۔ دل ہی دل میں نے مسجد کے نام کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو داد دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں بیوی کھانا لگا کر میری منتظر تھی۔ اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی۔ تعداد میں 11 تھے، سب کے سب لڑکے، ملی جلی عمروں کے 5 سے 11-12 سال کی عمر کے۔ تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے، نہا دھو کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے تھے۔ 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے تھے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھی، نہ میں نے کبھی پوچھنا نہ کسی نے بتایا۔ لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ قرآن پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ نبیل نام کا تھا۔ یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا۔ تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔ میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس دن صبح ہی سے میرے سر میں ایک عجیب درد تھا۔ غلام شبیر سے مالش کرائی، پیناڈول کی دوائی کھائی، مگر درد زور آور
بیل کی مانند سر میں چنگاڑتا رہا۔ درد کے باوجود اور غلام شبیر کے بہت منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا۔ نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ ہی شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑ کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئی تو یکا یک میرے دماغ پر غصے کا بوجھ سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی ریل اٹھا کر نبیل کے دے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ریل بچے کی پیشانی پر جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر مجھے میرے سر کا درد بھول گیا۔ میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کے پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں لگی تھی، مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے۔ خیر باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پر کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ 40-45 کا سنا ہوگا، معمولی شکل و صورت، سانولا رنگ اور چہرے پہ پرانی چچک کے گہرے داغ، آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں، گالوں پر بہتا کالا سرما، زیور کے نام پہ کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سرخ رنگ کا لونگ۔ چادر بھی سستی مگر صاف ستھری اور پاؤں میں ہوائی چپل۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ میں نورا ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پلوے سے ناک پہنچتے ہوئے کہا۔ نورا کنجری؟ میں تو گویا پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کی تلاش میں نظریں دورائیں مگر تو وہ نبیل کی مرہم پٹی کرا کے اور اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ جی نورا کنجری، اس نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والی اس کے کالی جیسی عارفیت پہ شرمندگی ہوئی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کا ناپاک وجود کسی غلظت سے کم نہیں تھا۔ باہر نکل کے کھڑی ہو، مسجد کو گندہ نہ کر بی بی۔ میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے کچھ اس حیرانگی سے آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھ کے جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ دبی دبی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو برکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا اور بغیر کوئی اور بات کیے چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی؟ کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے عورت کو تو دیکھا تھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان پایا۔ نورا کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کو رخ نہیں کرے گی۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی۔ میاں جی، نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہ کر سکی اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا ہے۔ غلام شبیر نے نورا کی وکالت کرتے ہوئے کہا، تو نبیل نورا کا بیٹا ہے، ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا تو ملے گی، جیسی ماں ویسا بیٹا۔
میں نے اپنی شرمندگی کو بیہودگی سے چھپانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کو خیال بھی آیا کہ بچہ تو معصوم ہے، پھر میں نے زیادتی بھی کی تھی، مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے ہی تو مارا ہے، کیا ہوا؟ اور پھر ایک طوائف کو کیا حق حاصل کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے؟ کتنے بچے ہیں نورا کے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نورا کے ہیں؟ میاں جی، اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے۔ بس اس محلے میں صرف نورا اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں پھر نورا کی وکالت گونج رہی تھی۔ میں نے بون کر جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کوتوال صاحب کی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، مگر بیوی بہت نیک تھی۔ ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتی تھی۔ اس دن بھی کوتوال کا رادلی جلیبیاں دینے آیا تھا۔ گرما گرم جلیبیوں کی اشتعالانگیز مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ نورا کنجری کی بات آئی گئی ہوگی۔ یہ نبیل کو مارنے پڑنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے۔ عشاء پڑھ کے میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلے تو بازار کی رونقیں شروع تھی۔ بالکنیوں پر جلملاتے پردے امرا رہے تھے اور کوٹھوں سے ہارمونیم کے سر اور طبلوں کی تھاپ کی آواز ہر سو گونج رہی تھی۔ پان، سگریٹ اور پھولوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر نورا کے گھر کے دروازے پر جا پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے ٹھاٹھے مار مار کر گپیں لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا۔ گلابی رنگ کا چست سوٹ، پاؤں میں سرخ رکابی، ننگے سر پہ اونچا جورا، جورے میں پروئے موتیوں کے پھول، میک اپ سے لدا چہرہ، گہری شوق لپسٹک، آنکھوں میں مسکارا اور مسکارے کی اوپ سے جانکتی ننگی دعوت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے تنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی جانب دیکھا۔ آخر وہ نورا کا وکیل جو تھا۔ چھوڑیے میاں جی، عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم۔ اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ میاں، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے معنی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں اور اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے باہر سین میں کمرہ الگ رکھا ہے۔ غلام شبیر نے ناگوار سے لہجے میں جواب دیا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہی ختم کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ غلام شبیر کے لہجے سے جانکتی ناگواری کا رخ نورا کی جانب نہیں تھا۔ اس کے بعد نورا کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنے زوجہ کے لیے حج بیت اللہ کی غرض سے کاغذات بنوا رہا تھا۔ اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ میں اللہ اور اس کے نبی پاک کی خدمت میں پیش ہوں اور اولاد کی دعا کریں۔ میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے سے مکہ مدینے کی زیارت ہو جائے۔ نام کے ساتھ حاجی لگا ہو تو شاید محکمے والے کسی اچھی جگہ تبدیل کر دیں۔ زوجہ کا ایک بھانجا انہیں دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اس کی وسطت سے درخواست کی قبولی کی کامل امید تھی۔
कागजात फाइल में इकट्ठे किए ही थे कि गुलाम शबीर हाथ में कुछ और कागजात उठाए पहुंच गया। मियाँ जी, एक काम था आपसे, इजाज़त दें तो अर्ज़ करूं? इसने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ हाँ मियाँ, क्यों नहीं, क्या बात है? मैंने दाढ़ी के बालों में उंगली से कंघी करते हुए इसको बैठने का इशारा किया। मियाँ जी, आपकी तो वजारत में वाकफियत है, एक और हज की दरख्वास्त भी जमा करा दें। उसने हाथ में पकड़े कागजात मेरी जानब बढ़ाए। देखो मियाँ गुलाम शबीर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं घर बार तुम्हारे ज़ुम्मे छोड़कर जा रहा हूँ, और फिर तुम्हारे पास हज के लिए पैसे कहाँ से आए? मैंने कुछ बरहमी से पूछा। नहीं नहीं मियाँ जी, आप गलत समझे, ये मेरी दरख्वास्त नहीं है, नूरा की है। इसने सहम कर कहा। क्या मियाँ, होश में तो हो? नूरा कंजरिया मक्के मदीने जाएगी, और वो भी अपने नापाक पेशी की रकम से? तौबा तौबा, मेरे तो जैसे तन बदन में आग लग गई। ये वाहियात बात सुनकर मियाँ जी तवाइफ है, पर मुसलमान भी तो है, और वो अल्लाह का घर है, वो जिसको बुलाना चाहे बुला ले, इसके लिए सब एक बराबर। अपनी तरफ से गुलाम शबीर ने बड़ी गहरी बात की। अच्छा, अल्लाह जिसको बुलाना चाहे बुला ले, वाह मियाँ वाह, तो फिर मैं दरख्वास्त क्यों जमा करवाऊँ? नूरा से कहो सीधा अल्लाह ताला को ही भेज दे, मैंने गुस्से से कहा, और अंदर कमरे में चला गया। ज़ौजा का बांजा बरखुरदार निकला, और अल्लाह के फजल करम से मेरी और ज़ौजा की दरख्वास्त कबूल हो गई। टिकट के पैसे कम पड़े तो इसी बली लोग के जहेज के जेवर काम आ गए। अल्लाह का नाम लेकर हम रवाना हो गए। एहराम बांधा तो गोया उम्र भर के गुनाह उतार के एक तरफ रख दिए। अल्लाह का घर देखा और नज़र भर के देखा। फ़राइज़ पूरे करते करते रमी का दिन आ गया। बहुत रश था, हज़ारों लाखों लोग एक ठाठे मारता सफ़ेद रंग का समुंदर। गर्मी भी बहुत थी, मेरा तो दम घुटना शुरू हो गया। ज़ौजा बीमारी की हालत में भी गैर होती जा रही थी। ऊपर से गज़ब कुछ ये हुआ कि मेरे हाथ से इस गरीब का हाथ छूट गया। हाथ क्या छूटा, लोगों का एक करेला मुझे रेंगता हुआ पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गया। अजब हालात थे, किसी को दूसरे का ख्याल नहीं था, हर कोई बस अपनी जान बचाने के चक्कर में था। मैंने भी लाख अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर पैर रपट ही गए। मैं नीचे क्या गिरा, एक अजाब नाजिल हो गया। एक ने मेरे पेट पर पैर रखा तो दूसरे ने मेरे सर को पत्थर समझकर ठोकर मारी। मौत मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। मैंने कलमा पढ़ा और आंखें बंद की ही थी कि किसी अल्लाह के बंदे मेरा दाएं हाथ पकड़ खींचा और मुझे सहारा देकर खड़ा कर दिया। मैंने सांस दुरुस्त की और अपने मौसम का शुक्रिया अदा करने के लिए इसकी तरफ निगाह की। मानो एक लम्हे के लिए तो बिजली ही गिर पड़ी। क्या देखता हूँ कि मेरा हाथ मजबूती से थामे नूरा कंजरी खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये नापाक औरत यहाँ कैसे आ गई? इसकी हज की दरख्वास्त किसने और कब मंजूर की? मैंने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर कहाँ, साहब एक आहिनी गिरफ्त थी, मैं नहीं छुड़ा सका। वो मुझे अपने पीछे खींचती हुई एक तरफ ले गई। इस तरफ कुछ औरतें इकट्ठी थी। अचानक मेरी नज़र ज़ौजा पर पड़ी, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो बेताब निगाहों से मजमे टटोल रही थी। हमारी नज़रें मिली तो सब कुल्फत भूल गई। मैं दौड़कर उस तक पहुंचा और आंसू पूछे, कहाँ चले गए थे आप? कुछ हो जाता तो? परेशानी से अल्फाज उसके
गले में अटक रहे थे। बस क्या बताऊं, आज मरते मरते बचा हूँ। जाने कौन सी नेकी काम आ गई। मैं तो पाँव तले रूंधा जा चुका होता अगर नूरा नहीं बचाती। मैंने इसको तसल्ली देते हुए कहा, नूरा, हमारी पड़ोसन नूरा, वो यहाँ कहाँ आ गई? आपने किसी और को देखा होगा। उसने हैरानगी से कहा, अरे नहीं, नूरा ही थी। मैंने इधर उधर नूरा की तलाश में नजरें दुराई, मगर वो तो न जाने कब की जा चुकी थी। बाद में भी उसको बहुत ढूंढा, मगर इतने जमे गफीर में कहाँ कोई मिलता है। खुदा खुदा करके हज पूरा हुआ और हम दोनों मियाँ बीवी वतन वापस रवाना हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर गुलाम शबीर फूलों के हारों समेत इस्तकबाल को आया। बहुत मुबारक हो मियाँ जी, बहुत मुबारक हो बाजी जी। बल्कि अब तो मैं आपको हाजी साहब कहूँगा। उसने मुस्कुराते हुए हम दोनों को मुबारकबाद दी तो मेरी गर्दन हाजी साहब का लक़ब सुनकर अकड़ गई। मैंने खुशी से सरशार होते हुए इसके कंधे पर थपकी दी और सामान उठाने का इशारा किया। टैक्सी में बैठे मैंने और मस्जिद और घर की खैरियत दरियाफ्त की तो नूरा का ख्याल आ गया। मियाँ गुलाम शबीर, नूरा की सुनाओ। मेरा इशारा उसकी हज की दरख्वास्त के बारे में था। उस बेचारी की क्या सुनाऊं मियाँ जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? उसने हैरानगी से मेरी जान देखा। बस मुलाकात हुई थी मक्का शरीफ में। मैंने उसके लहजे में छुपी उदासी को अपनी गलत फहमी समझा। मक्के शरीफ में मुलाकात हुई थी? मजाक ना करे मियाँ जी, नूरा तो आपके जाने के अगले ही दिन कत्ल हो गई थी। उसने गोया मेरे सर पर बम फोड़ा। कत्ल हो गई थी? मैंने अचंभे से पूछा। जी मियाँ जी, बेचारी ने हज के लिए पैसे जोड़ रखे थे। उस रात को कोई डाकू या गाहक आया और पैसों के पीछे कत्ल कर दिया। गरीब को, हमें तो सुबह को पता चला जब इसके बच्चों ने इसकी लाश देखी। शोर मचाया तो सब इकट्ठे हुए। पुलिस वाले भी पहुंच गए और उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अभी कल ही मैं मुर्दा खाने से मैयत लेके आया हूँ। आज सुबह ही तदफीन की उसकी। गुलाम शबीर की आवाज़ आंसुओं में भीग रही थी। कातिल का कुछ पता चला? मैं अभी भी हैरानगी की गिरफ्त में था। पुलिस के पास इतना वक्त कहाँ मियाँ जी कि तवाफ़ों के कातिलों को ढूंढते रहें। इस बेचारी की तो नमाज जनाजा में भी बस 3 अफराद थे, मैं और 2 गवारकन। उस बेचारी की तो नमाज जनाजा में भी बस 3 अफराद थे, मैं और 2 गवारकन। उसने अफसोस से हाथ मिलाते हुए कहा, और उसके बच्चे, उनका क्या बना? मैंने अपनी आंखों में उमड़ती नमी पहुँचते हुए दरियाफ्त किया। नूरा के बच्चे नहीं हैं मियाँ जी। गुलाम शबीर मेरे कान में सरगोशी की। तो आइफों के मोहल्ले में जब कोई लड़का पैदा होता है तो ज़्यादातर उसे रातों रात उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। तो सब ऐसे ही बच्चे थे। नूरा सब जानती थी कि किसके यहाँ बच्चा होने वाला है। बस लड़का होता तो उठाकर अपने घर ले आती। कहने को तो तवाइफ थी मियाँ जी, मगर मैं गवाह हूँ। गरीब जितना भी कमाती बच्चों पे खर्च कर देती। बस थोड़े बहुत लग करके हज पे जाने के लिए जमा कर रखे थे। वो भी इसका कातिल लूट कर ले गया। ये बताओ गुलाम शबीर, जब मैंने इसकी दरख्वास्त जमा कराने से इनकार किया तो उसने क्या कहा?
مجھ پہ حقیقتوں کے در کھولنا شروع ہو چکے تھے۔ بس میاں جی، کیا کہتی بیچاری، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی کہ بس تو ہی اس کنجری کو بلائے تو بلائے، مجھ پر تو پوچھو گوروں پانی پڑ گیا۔ تاسف کی ایک آندھی چل رہی تھی، ہوا کے دوشے میری خطائیں اڑا رہی تھی، گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں اندھی جا رہی تھی۔ آپ کیوں روتے ہیں میاں جی؟ آپ تو ناپاک کہتے تھے اس کو۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے میری آنسوں سے ترداری دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہوں غلام شبیر کہ کیوں روتا ہوں؟ وہ ناپاک نہیں تھی، ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے پھرتے ہیں۔ نورا تو اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ میری ندامت بڑی ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور غلام شبیر نہ سمجھ تو ہی مجھے تسلی دیتا رہا۔ ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی اور مسجد کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اترا ہی تھا کہ نورا کے دروازے پر نظر پڑی، ایک ہجوم کٹھا تھا۔ واہ، وہاں کیا بات ہے غلام شبیر، لوگ اب کیوں کٹھے ہیں؟ میں جی میرے خیال میں پولیس والے عیدی سینٹر والوں کو لے کے آئے ہیں، وہی لوگ بچوں کو لے جائیں گے۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا، نورا کے بچوں کو لے جانے آ رہے ہیں؟ آج سے وہ میرے بچے ہیں، اور ہاں، مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے، آج سے اس کا نام نور مسجد ہوگا۔